دیکھیں، تمام خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ان کی بات مانے بھی، سنے بھی اور پازیٹیو رسپانس بھی دیں، مگر ہر عورت کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو کون سی وہ سمجھدار اور ہوشیار خواتین ہیں جن کے ہسبینڈ ان کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں؟ آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سمجھدار عورتیں اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں، کس طرح وہ عورتیں اپنی میرڈ لائف کو پرسکون اور کامیاب بناتی ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از صدف، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ تو ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ کے ساتھ، اور یہاں پہ میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تو ابھی جیسے کہ کیا ہے، میں اٹھ گئی تھی آج کافی جلدی، تو پھر میں نے کہا، تو کافی بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے صرف اپنے لیے ہی بنا لیا تھا، کیونکہ یہ سب سو رہے تھے، بچے وغیرہ، ہسبینڈ وغیرہ۔ تو میں جو ہے نا بابو کو فیڈ وغیرہ کراتی ہوں، تو کافی بھوک لگنے لگتی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اپنے لیے بنا رہی تھی سوجی اور دہی کا اتّا پاؤ۔ تو آپ نے بھی ضرور ٹرائی کیا ہوگا، کافی اچھا، کافی ہیلدی رہتا ہے یہ۔ تو آج کل کے معمول میں نا میرا یہ سب زیادہ چل رہا ہے۔ جیسے میں کیا کرتی ہوں، میں چاہے کوئی بھی چیز لیتی ہوں، یا تو میں کوئی بھی اگر ہیوی چیز بھی بناتی ہوں یا پھر کوئی سمپل چیز بھی بناتی ہوں نا، تو میں اس کے اندر اجوائن ضرور ایڈ کرتی ہوں، اور میں اس کے اندر ابھی اجوائن بھی ایڈ کروں گی۔ تو اس سے کیا رہتا ہے، ہضم جلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنانے کے ساتھ اپنا آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیے، ایک عقل مند عورت نا، ایک سمجھدار عورت یہ بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتی ہے کہ رشتے کو بنانے میں اور بگاڑنے میں آپ کی زبان اور آپ کا رویہ بہت بڑا کردار رکھتا ہے۔ اسپیشلی ایک باشعور عورت کا اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے انداز گفتگو اتنا سمپل ہونا چاہیے، اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آدمی کے دل میں آٹومیٹکلی جگہ بنا لے، اور جو ہے اس کے دل میں اتر جائے وہ، یعنی اس کے لہجے میں اتنا پیار اور اتنا تحفظ، اتنا زیادہ تحمل ہو کہ وہ اس کے جو ہے نا دل میں اتر جائے۔ پوائنٹ نمبر 1 از وائس وومن ریکگنائز اپارچونیٹیز، یعنی عقل مند خواتین موقع دیکھتی ہیں۔ ایک سمجھدار عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ہسبینڈ سے کس وقت کیا بات کہنی۔ اس کو صرف یہ غرض نہیں ہوتی کہ اپنا غصہ یا اپنی بات کسی بھی وقت وہ اپنے شوہر کے سامنے رکھ دے، یا پھر وہ اپنے دل کی بڑا جب بھی دل کیا اپنے شوہر کے سامنے نکال دے، یا پھر ان کا شوہر صبر اور تحمل اور شکر کے ساتھ سنے، اور وہ مناسب وقت اور مناسب ٹائم کا انتظار کرتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر کا منہ دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنا شوہر کا منہ دیکھ کر بات کریں گی نا، تو آپ کے شوہر ضرور آپ کے بات کے اندر دلچسپی لیں کے بات سنیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر غصے میں ہوتے ہیں یا کام کو لے کے کسی پریشر میں ہوتے ہیں، اور اسی وقت آپ ان پہ کسی بات کو لے کے دباؤ ڈالتی ہیں، اور پھر ان کا غصہ اس سے بڑھ جاتا ہے، تو آف کورس وہ اس وقت تو آپ سے آفینڈ ہوں گے ہی، اور آپ کی بات کو بالکل بھی نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھدار عورتیں اپنے شوہر کا منہ دیکھ کر اور موقع دیکھ کر ہی بات کرتی ہیں، مناسب وقت کا انتظار کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بات اپنے شوہر کے سامنے رکھتی ہیں۔ موونگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ از وائز وومن سلیکٹ گڈ ورڈس، یعنی الفاظ کا بہترین چناؤ کرنا۔ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں یہ دیکھتے ہیں، بعض خواتین کچھ اس طریقے کے الفاظوں کا استعمال کرتی ہیں اور وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ کیا بول رہی ہیں، بس جو ان کے منہ میں آتا ہے بنا کسی ڈر کے، خوف کے، وہ بولتی چلی جاتی ہیں۔ اور بعض عورتیں تو اتنے خراب ورڈز کا یوز کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی نظروں میں اتنی غلط بن جاتی ہیں، اور وہ صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط بن جاتی ہیں، صرف اور صرف اپنے غلط الفاظ کی وجہ سے۔ جبکہ ایک سمجھدار عورت کو یہ پتہ رہتا ہے وہ غصے کی حالت میں بھی اپنے الفاظ پہ کنٹرول رکھتی ہے، اس لیے وہ بڑی سے بڑی کوئی کنٹروورشل بات بھی اپنے شوہر سے آرام سے کہہ دیتی ہیں اور شیئر کر لیتی ہیں، اور شوہر بھی اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کی سراسر بیوقوفی ہوتی ہے، جسے وہ عقل مندی سمجھتی ہیں کہ ہم سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا، ہم تو فوراً بات منہ پر مارتے ہیں، چاہے وہ ہماری شوہر ہو یا ہماری ماں بھی ہو۔ مائی ڈیئر ونس، عقل مند عورتیں وہی ہوتی ہیں جو سوچ سمجھ کے اپنے الفاظوں کا استعمال کرتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے بول کر پچھتانے سے مطلب ہے کہ ورڈز کا سلیکشن بہتر طریقے سے کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ از وائز وومن ڈونٹ فائٹ ایگو بیٹلز، یعنی عقل مند عورتیں انا کی جنگ نہیں لڑتی بلکہ اپنے رشتے کو بچاتی ہیں۔ وہیں کچھ خواتین اپنے رشتے کو مسلسل ایگو کی وجہ سے خراب کر رہی ہوتی ہیں، مسلسل کمزور کر رہی ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں اور ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، منہ بنا لیتی ہیں، مسلسل بحث کرتی ہیں اور مسلسل لڑتی رہتی ہیں،
اور اسی طرح منہ بنائے رکھ کر 4 6 دن بھی گزار دیتی ہیں۔ اب چاہیں وہ لڑے جھگڑیں یا بحث کریں یا پھر منہ بنا لیں، اور ان سبھی صورتوں میں شوہر بھی اپنی انا دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی کی ایگو دیکھ کر شوہر بھی اپنی ایگو سامنے لے آتا ہے اور اس کو بھی نہیں سمجھتا، نہ ہی وہ سنتا۔ اور جب وہ آپ کی بات سنے گا نہیں، آپ کو سمجھے گا نہیں، تو آپ کا رشتہ مضبوط کیسے ہی ہوگا؟ اس لیے اپنے اندر سے انا کو نکال دیں تاکہ آپ کا رشتہ مضبوط بنے۔ دیکھیے، انا دکھانے سے، انا کرنے سے ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو دوسرے سے بہتر اور دوسرے کو بدتر سمجھتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی ایگو بنا لیتی ہیں۔ جیسے وہ اپنے شوہر سے ناراض ہیں تو وہ یہ سوچیں گی کہ میں ہی کیوں سوری کروں، میں ہی کیوں بات کروں، پہلے میں ہی کیوں اپولوجائز کروں، جب ان کو ہی میری قدر نہیں ہے تو میں ان کی کیوں عزت کروں۔ اس طرح کی جو ایگوئسٹک جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، اس سے آپ کا رشتہ بہتر نہیں ہوتا، ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے۔ تو عقل مند جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ بحث نہیں کرتی، منہ نہیں بناتی، لڑائی جھگڑا نہیں کرتی اور اپنے رشتے کو ہمیشہ بنا کر ہی رکھتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از وائس وومن کمپلینس لیس اینڈ فیل مور، یعنی سمجھدار عورتیں شکایت کم اور احساس زیادہ کرتی ہیں۔ بعض عورتیں اس جملے کے بجائے کہ آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے، آپ کو تو میری بات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ کہنے کے بجائے بلکہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ میری بات سنتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے، آپ تنقید کر کے یا کرٹیسزم سے اپنی بات نہیں منوا سکتی، جبکہ تعریف کر کے، ان کو اپریشیٹ کر کے اپنی بات منوا بھی سکتی ہیں اور سنوا بھی سکتی ہیں۔ آپ کی سنوائی اس وقت آرام سے ہو جائے گی جب آپ ان کی تعریف کریں گے۔ ایک بار آپ یہ بات آزما کر تو دیکھیں، تعریف سے جو بات بنتے ہیں نا، جو کام بنتے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپٹ کر، لڑائی جھگڑے سے، تنقید سے نہیں بنتے۔ اب بہت ساری عورتیں یہ کہیں گی کہ ہمارے ہسبینڈ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، تو کس طرح ہم ان کی اس بات کی تعریف کریں جبکہ وہ ہماری بات کچھ سنتے ہی نہیں ہیں؟ تو دیکھیے، کبھی تو انہوں نے آپ کو بیٹھ کے سمجھا ہوگا نا، کبھی تو انہوں نے آپ سے اچھے سے بات کری ہوگی نا، پیار سے بات کی ہوگی، تو بس اسی پوائنٹ کو پکڑ کے اسی کی آپ کو تعریف کرنی ہے۔ تو بس اسی چیز کو پکڑ کے اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتی ہیں، ان کو بول سکتی ہیں کہ فلاں وقت جب آپ نے میری تعریف کری تھی نا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ اچھا بیٹر فیل کیا تھا، اور ان کو بتائیں کہ اسی طرح آپ میری کبھی کبھی بات سن لیا کریں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے کو بہت انٹرسٹ فیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پیار پیار سے آپ اپنے شوہر سے اپنی بات منوا بھی لیں گی اور ان کی بات کانوں میں بھی ڈال دیں گی، اور وہ انٹرسٹ سے آپ کی بات بھی سنیں گے۔ تو تنقید نہیں بلکہ تعریف۔ جب آپ اچھے انداز میں بات کریں گی، مناسب وقت اور ورڈز کا چناؤ اچھے سے کریں گی، تو یقیناً وہ آپ کی بات سنیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از اے وائس وومن ہیز دا گریس دا لسن، یعنی ایک عقل مند عورت سننے کا سلیقہ رکھتی ہے۔ دیکھیے، ایک عقل مند عورت صرف اپنی ہی بات کہنے کا زور نہیں دیتی بلکہ سننے کا بھی سلیقہ رکھتی ہے، اور ایک سمجھدار عورت نا اپنے شوہر کی بات کو کاٹنے کے بجائے اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ کی بات کی بھی ویلیو ہے، اور شوہر اگر پریشان ہو اور آپ سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہو تو ہمیشہ اس کی بات سن لیا کر، اور شوہر اگر پریشان ہو اور کسی مسئلے کی وجہ سے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو تو پہلے اس کی بات کو سن لیں، نہ کہ اس کی بات سنے بغیر آپ اپنے مسئلے بتائیں، فوراً اس کو حل نہ بتائیں، پہلے اس کی بات کو غور سے، دھیان سے سن لیں تاکہ وہ خود کو قابل قدر اور اہم سمجھے، اور سننے کے بعد جواب بھی ویسا ہی دیں جو شوہر کے اعتماد کو بڑھائیں، نہ کہ اس کو گرائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از اے وائز وومن نوز دا آرٹ آف سائلنس اینڈ پیشنس، یعنی ایک عقل مند عورت خاموشی اور برداشت کا فن جانتی ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم کسی لڑکی کو بولیں نا کہ ایک چپ 100 سکھ، تو وہ بولے گی کہ میں ہی کیوں چپ رہوں، میں ہی کیوں چپ رہوں، میں ہی کیوں خاموش رہوں، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہیں پہ ایک چپ آپ کا صرف بہت بڑے بڑے جھگڑوں کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ آپ خاموش رہ کر بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں، لڑنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ہر جگہ لڑنے جھگڑنے یا جواب دینے یا پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا، ایک بیوقوف عورت کی پہچان اس کے الفاظ اور اس کی باتوں سے ہوتی ہے، اور وہیں ایک سمجھدار عورت کی پہچان اس کی خاموشی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا آپ کو کہاں، کب اور کتنا بولنا ہے اور کہاں آپ کو خاموش رہنا ہے، تو آپ کو کامیاب ہونے اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ کی طاقت بھی بن سکتا ہے اور آپ کی کمزوری بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیں کہ جہاں آپ کا خاموش رہنا آپ کو کئی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے نا، وہیں پر آپ کا بولا ہوا ایک لفظ بھی آپ کے لیے کئی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک چپ 100 سکھ کے فارمولے پہ عمل کریں تو کئی دفعہ سائلنس میں ہی کہیں پاور چھپی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے ان سب باتوں میں دھیان دیا نا تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو سمجھیں گے، سنیں گے اور آپ کی سب باتیں بھی آرام سے مان لیں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی بچ سکیں اپنی غلطیوں سے اور اس سے ویڈیو سے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ And yes, if you are new on my channel, please to subscribe. See you very soon with the brand new content. Thanks. اللہ حافظ.